ان کو ایک طرف رکھ کر فرضی ووٹ جو ہیں وہ دکھائے گئے. میرے حلقے میں 1,10,000 ووٹ زائد دکھائے گئے, جس کی بنیاد پہ میری 1 لاکھ کی لیڈ کو 12,000 کی شکست میں تبدیل کیا گیا. تو یہ ایک اتنی واضح اور فاش دھاندلی ہوئی ہے کہ الیکشن کمیشن اگر آنکھیں بند نہیں کرتا تو ہم سمجھتے ہیں ایکشن لینا ضروری ہے. اگر اس ملک میں جمہوریت رہنی ہے, اگر اس ملک میں الیکشن کے اوپر کسی کا کوئی اعتبار رہنا ہے, تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا مقدمہ اور دیگر مقدمات جس میں ایسی صورتحال ہے. دیکھیں میرے مسئلے میں, میرے حلقے میں نیشنل اسمبلی یعنی 1 to 8 کا ٹرن آؤٹ انہوں نے دکھایا 56%, 56%, جبکہ میرے نیچے اسی حلقے میں جو صوبائی حلقے ہیں ان میں ٹرن آؤٹ دکھایا گیا ہے تقریباً 40%. تو یہ 16% کیسے بڑھ گیا نیشنل کا ٹرن آؤٹ؟ ٹرن آؤٹ وہی ہوتا ہے, ایک شخص جو پولنگ اسٹیشن میں جاتا ہے وہ صوبائی ووٹ بھی ڈالتا ہے, وہ قومی ووٹ بھی ڈالتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ 1,10,000 لوگ جائیں اور وہ ووٹ ہی نہ ڈالیں صوبے میں, صرف وہ نیشنل اسمبلی کا ووٹ ڈالیں. پھر ہم نے ان کو نمبر دیے ہیں پولنگ سٹیشنز کے. ہمارے فارم 45 میں جو نمبر آف ووٹس پولڈ ہیں وہ بالکل وہی ہیں جو دیگر فارم 45 دوسرے امیدواروں کے ہیں صوبائی سطح پہ, تو اور جو کہ مانے ہوئے ہیں, جن کی بنیاد پہ نوٹیفیکیشن جاری ہو چکی ہیں. تو فراڈ بالکل واضح ہے اس مقدمے میں بھی اور دیگر بہت سے مقدمات میں بھی. تو اب یہ فرض بنتا ہے میری نظر میں الیکشن کمیشن کا کہ وہ اس معاملے کو فراخ دلی سے دیکھے, اپنے آر اوز کی جو کوتاہی ہے یا جو انہوں نے میل پریکٹس کی ہے اس کا جائزہ لے, اس کو ختم کرے اور عوام کا مینڈیٹ جو ہے وہ عوام کو واپس کرے. ورنہ یہ الیکشن جو ہے اور آگے اس کی بنیاد پہ قائم ہونے والی حکومت وہ کوئی اعتبار نہیں رکھے گی اور ملک جو ہے اسی دلدل میں پھنسا رہے گا. کیا لاہور میں پولیس نے گرفتار کیا اور اسی دن ہی آپ کو واپس چھوڑ دیا, کیا وجہ بنی؟ کوئی وجہ نہیں تھی گرفتار کرنے کی, وہ بالکل ناحق مجھے گرفتار کیا. میں فٹ پاتھ پہ کھڑا تھا, کچھ صحافی حضرات آپ کی طرح آئے, انہوں نے میرے سامنے مائکرو فون کیمرے رکھے, 10-12 سیکنڈ کی گفتگو ہوئی اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کی بنیاد پر مجھے گرفتار کیا جاتا. اسی لیے جب عوام نے, میڈیا نے, بار کاؤنسل نے, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے احتجاج کیا تو ان کو مجھے چھوڑنا پڑا. ارادہ تو شاید ان کا کچھ اور تھا. آزادی اظہار رائے پہ آپ کا تھوڑا اعتماد کیسا کم ہوا کہ آپ جیسے اعلیٰ پایا کہ وکیل کو بھی اگر سڑکوں کے اوپر آنے سے جو جبر کا ماحول ہے اس میں تو ظاہر ہے کہ ہم لڑیں گے. ہمارا ایمان ان حقوق کے حوالے سے بہت مستحکم ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ وہ بنیادی حقوق ہیں جن کی بنیاد پہ معاشرہ قائم ہوتا ہے, جن کی بنیاد پر آئینی نظام حکومت قائم ہوتا ہے. ان حقوق کے لیے ہم لڑتے رہیں گے, پارلیمان کے اندر بھی, پارلیمان سے باہر بھی. اچھا یہ بتا دیجیے گا کہ آپ الیکشن کمیشن میں آ رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ آ رہے ہیں, تو ایک باڈی لینگویج بھی ہوتی ہے. آپ نے کہا کہ اگر ہمیں انصاف ملتا تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے باڈی لینگویج سے؟ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ اس بارے میں یہ اخذ کریں کہ ضرور ہمیں انصاف ملے گا. جو بھی تک رویہ رہا ہے آر او صاحبان کا, اور آر او صاحبان جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے نمائندے ہوتے ہیں, تو اس رویے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملنا چاہیے, لیکن اس بارے میں کوئی گارنٹی نہیں ہے. اسلام آباد کے اندر آ کر رون چودھری صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور آپ پر ایلیگیشنز لگائے, انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس مذاق کا خیز گفتگو ہے. اس بارے میں کوئی میں بات بھی نہیں کرنا چاہتا. جو مجھے جانتا ہے 40-50 سال سے وہ جانتا ہے میں کون ہوں اور کیا میرا طرز عمل ہے.